خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی۔ یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ایک تصنیف جو آپ سب کے سامنے آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ کہ صرف ایک شاعر تھے، ایک اللہ کے خاص ولی ہیں۔ انہوں نے لکھی ہے کہ خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی۔ اب ہم علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر آ چکے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصور، سوچ اور فکر مسلم امت کو دی ہے، اس کا جوہر، اس کی روح، اس کا معراج، اس کا نچوڑ فلسفہ خودی ہے۔ ایک بات ہم واضح کر دیں کہ یہ نازک اور حساس معاملہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں، قلب چاہیے، دل چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ خودی استعمال کیا ہے 1400 سال پہلے اسلامی تاریخ میں اصطلاح ہے، اس سے پہلے اس طرح کبھی استعمال نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے فکر و دانشور، فلسفی، صاحب بصیرت اور اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے خودی کی اصطلاح ان معنوں میں استعمال کی ہے۔ لہٰذا اس تصور کی سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی میں کوئی تشریح نہیں ملے گی۔ جی ہاں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس کو بتایا ہے، ہمیں اس کو اسی طرح اقبال ہی کے کلام سے سمجھنا ہوگا۔ ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے حوالے دیں گے، اس کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں تصور خودی کی جو بات کی ہے، اس کی جہتیں کیا ہیں، اس کی معراج کیا ہے۔ تو چلو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے فارسی میں کہا اسرار خودی، اور اس کے بعد رموز پہ خودی لکھی۔ یہ دونوں مثنویاں فلسفہ خودی کو تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اپنے تمام کلام میں، چاہے وہ اردو ہو یا فارسی، انہوں نے فلسفہ خودی کو کثرت سے بیان کیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ خودی کو سمجھے بغیر ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روح کو سمجھ لیں۔ اسرار خودی تو انہوں نے اپنے پورا فلسفہ ہی مرتب کر دیا ہے۔ انہوں نے نئی نسل کے لیے ایک ایسی راہ مطمئن کر دی ہے، ایک ایسی منزل کا نشان دیا ہے کہ جس کو حاصل کیے بغیر قوموں کا عروج ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خودی ہے کیا؟ خودی ہے کیا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خودی انسان کی وجود میں ایک ایسی غیر معمولی مافوق الفطرت قدوسی طاقت ہے کہ جو اگر بیدار ہو جائے تو یہ شعر ضرور سننا، اگر بیدار ہو جائے تو کیا ہو؟ زمین و آسمان و کرسی و عرش، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی ضد میں ہے ساری خدا۔ ماشاءاللہ، یعنی پوری کائنات انسان کے سامنے مختصر ہو جاتی ہے اس غیر معمولی روحانی طاقت کی وجہ سے کہ جو ہر بندہ مومن، ہر مسلمان کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ انسان وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے قہار و غفاری و قدوسی و جبروتی جیسی صفات و اعلیٰ بندہ مومن میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ انسان کو نگاہ بلند، سکند نواز، جاں پرسوز بنا دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ اور انسان کے وجود میں ایسی قوت پیدا کرتی ہے، پھر وہ نگاہ و مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ وہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ بڑے بڑے دانشوروں اور فلسفوں نے بھی خودی کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے مگر ناکام رہے۔ جیسے کہ میں بات کہی گئی ہے کہ فلسفہ خودی کا تعلق عقل سے نہیں، قلب سے ہے، علم سے نہیں، عشق سے ہے۔ اور یہ بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار واضح کر چکے ہیں
کہ جو عشق کے معاملات ہوں ان میں عقل سے دخل نہیں دینا ہلاکت ہے، عقل سے دخل دینا ہے ہلاکت ہو جاتی ہے، جہالت ہے۔ عقل گویستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ خودی کا ترجمہ صرف عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ نہیں، ایگو یعنی انا بھی نہیں، ایگو یعنی انا بھی نہیں، نہ تو انائے محدود ہے نہ ہی انائے مطلوق، جیسا کہ کئی دانشوروں نے عقل سے اس کی توجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ خودی ایک ایسی غیر معمولی طاقت ہے کہ جس کا ترجمہ اگر صرف انا یا عزت نفس کیا جائے تو پھر خودی کی ضد میں ساری خدائی کیسے ہوگی؟ زمین و آسمان، کرسی و عرش اس کے قابو میں کیسے آئیں گے؟ خودی کے جلوت مصطفائی اور اس کی خلوت کبریائی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ انسان اپنے جسمانی نظام اور ساخت کو تو تھوڑا بہت جانتا ہے۔ سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے جسمانی نظاموں پر ہی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی، لیکن انسان کی روحانی وجود کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی ساخت و ماہیہ کیا ہے؟ یہ قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید کیا ہوتے ہیں؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ یہ وہ عشق معرفت کے مقام ہے کہ جو عقل اور علم کے حدود سے ماورا ہے، ماورا ہے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء دین بھی صرف یہاں تک پہنچے ہیں کہ انسان کے وجود میں یا جسم ہے یا روح، وہ کسی تیسری حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد وجود ہیں کہ جنہوں نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا ہے، اور چونکہ یہ نقطہ بہت نازک ہے اور بہت سوں کو الجھن ہو سکتی ہے کہ لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس بات کو واضح کر دی۔ کیا واضح کر دی؟ شعر ہے، سنیے۔ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو ذرا کھول کے کہہ دوں، اگر نہ ہو تجھے الجھن تو ذرا کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، تو پھر کیا ہے؟ روح ایک مختلف اصلاح ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حقیقت انسانیہ کو روح سے الگ قرار دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جسم اور روح کے علاوہ انسان کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، تیسرا پہلو بھی ہے، کیونکہ زمین و آسمان و کرسی و عرش روح کی ضد میں نہیں آئے، یہ انسان کی نفس خودی اور حقیقت انسانیہ کی ضد میں ہے۔ یہ خالصتاً 100% قرآنی تصور ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو قرآن سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ وہ وجود وہ اللہ کا ولی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و سنت و شریعت کے علاوہ کوئی بات کی ہو تو مجھے قیامت کے دن روز اپنی زیارت سے محروم کر دیجیے گا۔ جو وجود قرآن و سنت سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ وجود قرآن و سنت کے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ آپ جب ان تمام جہتوں، ان تمام تصورات کو سمجھ لیتے ہیں، ان کیفیات سے گزرتے ہیں اور ان طاقتوں کو محسوس کرتے ہیں کہ جو قلب منیب و قلب سلیم و قلب شہید نفس مطمئنہ کی وجہ سے بندہ مومن کے حاصل ہوتی ہے، تب آپ خودی کے جوہر تک پہنچتے ہیں۔ خودی ایک ایسی قہاری و غفاری و قدوسی جبروتی طاقت ہے کہ جس کا دوسرا نام حقیقت انسانیہ ہے۔ ہاں، حقیقت انسانیہ ہے۔ کیا ہے؟ حقیقت انسانیہ۔ فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بنیاد اور اس کی معراج یہی فلسفہ خودی ہے۔ وہ شریعت بھی اسی سے کرتے ہیں اور شروع بھی اسی سے کرتے ہیں اور ختم بھی اس پر ہی کرتے ہیں۔ وہ شروع بھی اسی پر ہی کرتے ہیں اور ختم بھی اس پر ہی کرتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی خودی بیدار نہیں کی، اپنے وجود میں ان طاقتوں کو متحرک نہیں کیا، اپنی خودی کی معرفت حاصل نہ کی، اپنی روحانی صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا کہ جو تمہارے وجود میں ہیں، تو پھر تم دنیا میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہر انسان میں یہ طاقتیں موجود ہیں، قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ،
کہ یہ قوتیں تو ہر شخص میں موجود ہیں، روح بھی ہر انسان میں موجود ہے، گویا حقیقت انسانیہ روح سے مختلف ہے۔ ہم نے بار بار روحانی جہت کی بات کی ہے، روحانی طاقتیں بھی اسی وجود میں ہیں، بیدار ہوتی ہیں کہ جس کی خودی بیدار ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا بلا شاہدنا، اور اس پر استقامت اختیار کی، بقول اقبال اپنی خودی کو مستقیم کی، تو ان پر فرشتے نازل ہونے لگتے ہیں۔ ملائکہ کا نزول حقیقت ہے، اور وہ انسان کی وجود میں ان روحانی طاقتوں کو بڑھا دیتے کہ جن کو مستحکم کرنے کی اقبال رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے ہیں۔ اقبال کا مرد مومن وہی ہے کہ جس پر ملائکہ کا نزول ہو، جبرائیل امین علیہ السلام اس کے ہمسائے ہوں، اور زمین سے لے کر عرش تک پوری خدائی اس کی ضد میں ہو۔ انہی روحانی طاقتوں کے مجموعے کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی کہتے ہیں، بے شک خودی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خودی کا ترجمہ ایک لفظ یا چند جملوں میں کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور منفرادی روحانی حقیقت، انتہائی غیر معمولی نازک و حساس۔ بڑے بڑے دانشوروں اس مقام پر آ کر یا خاموش ہو گئے یا ٹھوکر کھا کر بیٹھ گئے، کیونکہ یہ باتیں علم کلام یا بحث کی نہیں ہیں، ان تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو حق الیقین کے درجے پر فائز نہ ہوں اس کے لیے ناممکن ہے کہ خودی کے سفر کو بیان کر سکے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سطح انہی کے مقام کا کوئی شخص ہوگا، اور حضرت واصف علی واصف نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کم از کم روحانی مقام ایک قلندر کا ہونا ضروری ہے، ایک قلندر کا روحانی مقام ہونا ضروری ہے۔ یہ تصورات چونکہ دقیق، نازک اور مشکل ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں، تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں منتبہ بھی کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے، سنیے گا۔ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطہ ہائے خودی میں مثال طبیق اصیل۔ اگر تمہاری نگاہ پاک نہیں ہے، تم میں فراست نہیں ہے، تم فکر اور تدبیر کی صلاحیت نہیں رکھتے، عشق کے سفر کا سلیقہ نہیں جانتے، تو پھر میری محفل میں داخل نہ ہو، کہ خودی کا جو راز میں بیان کر رہا ہوں وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، گمراہ کر دیں گے، شک میں مبتلا کر دیں گے۔ جہتیں اتنی رقیق اور اتنی باریک، اتنی نازک ہیں، ان کے لیے کسی ایسے استاد کو تلاش کرو سمجھنے کے لیے کہ جس کی خودی بیدار ہو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، کہ مرد کامل کی بات کرتے ہیں، نگاہ مرد مومن کی بات کرتے ہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نگاہ میں حقیقت انسانیہ کا جوہر وہی ہے کہ جو حقیقت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حقیقت محمد یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر وہی ہے کہ جو حقیقت الہی کا ہے۔ اسی نور کو بھی آپ خودی سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہی خودی جب ظاہر ہوتی ہے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جب باطن میں ہوتی ہے تو نور کبریاء کہلاتی ہے، اور یہی خودی جب ایک انسان کے وجود میں بیدار ہو جاتی ہے تو پھر وہ زمین پر خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، کہ جس کا دائرہ اختیار فرش سے عرش تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ زمانہ کا راکب ہوتا ہے، جبرائیل کا ہمسایہ ہوتا ہے، اور وسیعت افلاک میں تکبیر مسلسل دیتا ہے۔
خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلقتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش کی خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی، خودی کی ضد میں ہے ساری خدائی۔ یہ حقیقت انسانی ہے، حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے آپس کے تعلق کے حوالے سے اتنا بڑا راز ہے کہ جس کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے چند سطور میں سمو دیا ہے۔ کسی زبان، کسی شاعری اور کلام میں ہمیں اس سے زیادہ جامعہ شعر نہیں ملتا کہ جو حقیقت انسانی ہے، حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپس کے تعلق کو بیان کرے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس مقام پر تھے ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی کی میراث تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ یہ شعر، یہ کلام کسی عام بشر، عالم یا عام دانشور کی زبان سے ادا۔ اب فقہ میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بے شک جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ انسان کے شہ رگ سے بھی قریب، اس سے زیادہ نزدیک ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نفس خودی قرآن کی اس آیت سے اغضاح کیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا کہ ان کے نفس کی حقیقتیں کیا ہیں۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ بار بار بندہ مومن کو تاکید کرتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، زندگی کی حقیقتوں کا سراغ انسان کو اپنے وجود میں ملے گا، اپنی خودی میں ملے گا، تو راز کن فیکون اپنی آنکھوں میں عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یہ بھی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ تو راز کن فیکون ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اللہ نے پوری کائنات کن فیکون سے بنائی ہے، مگر انسان کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ قرآن سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ انسان کی تخلیق کن فیکون سے نہیں بلکہ خود اللہ کے اپنے ہاتھوں سے ہوئی۔ یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ بندہ مومن کو مخاطب کر کے اس کا اصل مقام اس کے بتا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کو پہچانو، اس کی حقیقت کو پہچانو کہ تم کن فیکون سے تخلیق نہیں ہوئے۔ جب انسان کائنات کے اتنے بڑے راز کا رازدار ہو جاتا ہے، اس پر اپنی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے، وہ اپنے نفس کو جان جاتا ہے، تو پھر خدا کو ابھی پہچاننے لگتا ہے، خدا کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سمجھیے گا، میرے دیدار کی ہے ایک یہی شک کہ تو پنہاں نہ ہو اپنی نظر سے، اقبال بندہ مومن کو کن فیکون کا راز کہتے ہیں۔ انسان کی حقیقتیں کے حوالے سے کم بیش یہی بات بھولے شاہ نے بھی کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ کن فیکون حال کل دی گل آئے، کن فیکون حال کل دی گل آئے، اسی پہلے پینگاں لائیں، اسی پہلے پینگاں لائیں۔ یعنی کن فیکون تو ابھی کل کی بات ہے، کن فیکون تو ابھی کل کی بات ہے، ہم انسان تو اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ یہ بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور قرآن میں سورۃ الاعراف میں عہد الیاس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ کن فیکون سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تمام انسانوں کی حقیقتوں یعنی حقیقت انسانیہ کو جمع کر کے اللہ نے ان سے ایک عہدہ لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، آیت نمبر 173 قرآن اعراف میں ہے، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 173 میں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں نے جواب دیا جی ہاں، قالوا بلا شاہدنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ جس وقت یہ عہدہ لیا گیا نہ اس وقت کائنات وجود کرتی رکھتی تھی، نہ زمین و آسمان، دن و رات، خود آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہ تھا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں بھولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے
اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرد مومن کو کن فیکون کا راز کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام پر عہد احمد کی بات ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کو پہاڑوں کی امانت پیش کی اور وہ سب گھبرا گئے، مگر وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ وہ امانت کیا ہے؟ انسان نے اٹھا لی، پہاڑوں کو دی، انہوں نے سب گھبرا گئے، وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ وہ امانت اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی روحانی قوت ہے کہ پوری کائنات اس کو اٹھاتے ہوئے کام گئی، اور وہ امانت انسان کو دے گئی ہے، انسان کو یہ دی گئی ہے وہ امانت۔ اسی امانت کا حامل ہونے کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلا گیا۔ یہ انسان اشرف المخلوقات۔ ہم امانت نہ انسان کا جسم ہے نہ اس کی روح، بلکہ یہ امانت ہی حقیقت انسانیہ ہے کہ جسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ خودی کہتے ہیں۔ اسی خودی کو پہچاننا ہی رب کو پہچاننا ہے۔ یہی خودی جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو اللہ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے۔ یہی زندگی کا راز ہے، یہی حقیقت انسانیہ ہے پہچان۔ وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے، جیسے بھولے شاہ، جیسے بہت سے ولی گزرے، ویسا بن جاتا ہے۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہی سر زندگانی ہے۔ یہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یعنی خودی میں ڈوب جا غافل، یہی سر زندگانی ہے۔ یعنی اس خودی کو پہچان ہی تمہیں اپنی حقیقت کا راز اور سراغ دیں گی۔ یہی تمہاری حقیقت ازل سے اور ابد تک رہے گی۔ موت تمہارے جسم کو آئے گی، تمہاری حقیقت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ شہداء کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، لیکن عام انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ جب شہداء کا یہ مقام ہے تو ان سے بلند روحانی مقام والے یعنی انبیاء اور صدیقین کا کیا مقام ہوگا؟ اس بات پر تو امت کے ہر مسلک کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات ہیں۔ درود سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جب میں کہتا ہوں تو وہاں سے سلام کا جواب آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی امت کے اولیاء، صدیقین اور شہداء کو بھی اللہ حیات بعد الممات کا مقام دیتا ہے۔ ہو اگر خود انگیز، یہ بھی ایک شعر علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہو اگر خود انگیر، وہ خود غیر، وہ خود غیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے گا۔ بابا بھولے شاہ بھی یہی فرماتے نظر آتے ہیں کہ بابا بھولے شاہ بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ یہ سن تو رہے ہوں گے۔ وہ بھولے ایسا مرنا نہ ہے، گور پیا کوئی ہو۔ اگر غور کریں تو ہر فقیر نے حقیقت انسانیہ یعنی خودی کا تعارف کرایا ہے۔ کوئی بھی فقیر ہو وہ خودی کا تعارف ہی کراتے ہیں۔ صوفی بزرگ بھی خودی کو پہچانتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ خودی کا ایک نازک نکات انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھے ہیں۔ جی ہاں، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو رہی ہے، انہی سے سیکھے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ نقطے میں نہ سیکھا بول حسین سے، یہ نقطہ میں نے سیکھا بول حسین سے، کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے۔ یہ پیام دے گئی ہے کہ مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تہجد کی نماز میں یہ راز عطا ہوا کہ جو فقیر اپنی حقیقت کے عارف ہوتے ہیں
اپنی خودی پہچانتے ہیں، کن فیکون کا راز جان لیتے ہیں، وہی اصل بادشاہ اور حکمران ہے اس کائنات، اور اس کائنات کے وہی بادشاہ اور حکمران۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین نولیہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا قطب الدین بختیار خاقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر آپ یہ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا پارٹ 2 بھی میں بنانے والا ہوں۔ یہ پارٹ 1 ہے، خودی کی ضد میں ساری خدائی۔ اس کے مصنف ہیں سید زید زماں حامد کی لکھی ہوئی ہے کتاب اقبال پر اسرار۔ اس میں خودی کی زندگی میں ساری خدائی ہے، تو اس کا پہلا پارٹ ہے یہ۔ اس کو مکمل دیکھنے کے بعد اچھا لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور ندیم خان کی آواز میں پھر سننے کے لیے سیکنڈ پارٹ بھی ضرور دیکھیے گا۔ میں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ میں اس کو کمپلیٹ کرنے والا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم، انتظار کریے، سیکنڈ پارٹ بھی